شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب لیا اللہ کریم جل شانہ نے میثاق النبیین، میثاق وعدہ، النبیین نبیوں سے، لما آتیتکم کہ جو کچھ آتیتو میں دوں تمہیں، من کتاب کتاب میں سے، وحکمت اور حکمت میں سے، ثم جاءکم پھر آئے تمہارے پاس، رسول یعنی آقا علیہ السلام، مصدقن جو تصدیق کرنے والے ہوں، لما معکم اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، تمہاری کتابیں، لتؤمنن البتہ ضرور بضرور تم ایمان لے کر آنا اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّ ضرور بضرور تم ان کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا۔ قال ارشاد فرمایا، اقررتم کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم اور کیا تم لیتے ہو یا تم حاصل کرتے ہو، علی ذالکم اس بات پر، اسری میرا عہد، میرا عہد تم اس بات پر تم وہ ذمہ داری لیتے ہو۔ قالوا سب کہنے لگے اقررنا ہم نے اقرار کیا۔ قال ارشاد فرمایا، فاشہدوا بس تم گواہ ہو جاؤ، وانا میں معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ کریم جل شانہ نے یہ عالم ارواح کے اندر انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے یہ سوال فرمایا اور ان سے یہ وعدہ لیا۔ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا اور تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا گیا کہ بھائی بتلاؤ کہ اگر میرا نبی تمہارے پاس آ گیا تم اس پر ایمان لے کر آؤ گے؟ ایسا نبی تمہارے پاس آ جائے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، کیا تم اس پر ایمان لے کر آؤ گے؟ یہ انبیاء کو حکم تھا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر حضور تشریف لے ہیں تم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے، اور ہر نبی کو بھی یہ حکم تھا کہ ہر نبی اپنی امت کو بھی یہ تبلیغ کرے کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر حضور تشریف لے آئیں تو تم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے اور ان کی تم نے مدد بھی کرنی ہے۔ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے یہ وعدہ لیا اسی بات کا کہ اگر تمہارے پاس میرا نبی آ جائے تم اس پر ایمان لے کر آؤ گے؟ قالوا اقررنا سب کہنے لگے جی ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا، ہم ضروری اسلام لے کر آئیں گے، اس پر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر ایک دوسرے پر گواہ رہو کہ تم نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء پر تم ایمان لے کر آؤ گے، اور اللہ کریم نے فرمایا وانا معکم من الشاہدین میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ سمجھ آئی؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ جب اللہ کریم نے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین نبیوں سے وعدہ، لما آتیتکم جو کچھ میں دوں تمہیں، من کتاب کتاب میں سے، حکمت میں سے، پھر آئے تمہارے پاس رسول مصدقن جو تصدیق کرنے والے ہوں، لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہیں، یعنی تمہاری کتابوں کی وہ رسول تصدیق کریں، لتؤمنن البتہ ضرور بضرور تم ایمان لے کر آؤ اس پر، تم ضرور اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ اور تم ضرور بضرور اس کی مدد کرنا۔ قال ارشاد فرمایا، اقررتم کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری اور اس بات پر جو اسری میرا وعدہ، میرا عہد، میرے عہد کو تم لیتے ہو؟ قالوا تو وہ کہنے لگے اقررنا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فاشہدوا پس تم گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا پر جو شخص پھرے، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون پس یہ لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں جو اپنے دین سے پھر جائیں۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ افغیر دین اللہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ، یبغون تم چاہتے ہو، یعنی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو، وَلَهُ أَسْلَمَ اللہ کے اسی کے حضور گردن
رکھے ہوئے ہیں، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، والارض، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، طوعاً وکرہن، خوشی سے، وکرہن اور مجبوراً، وإلیہ، اور اسی کی طرف، یرجعون، پھریں گے، سب کے سب اسی کی طرف پھریں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ یہ دونوں دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ آپس میں جھگڑا ہو گیا یہود نصارہ کا، وہ کہنے لگے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، یہود کہنے لگے ہم، نصرانی کہنے لگے ہم۔ دونوں کا فیصلہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ اب وہ دونوں ناراض ہو گئے حضور علیہ السلام سے، دونوں فرقے، یہ یہود بھی اور نصرانی بھی، دونوں ناراض ہو کر اٹھے اور کہنے لگے ہم آپ کے دین کو قبول ہی نہیں کرتے، ہم آپ کو، نہ آپ کو تسلیم کرتے ہیں، نہ آپ کی شریعت کو تسلیم کرتے ہیں، نہ آپ کے دین کو ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا فغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، کوئی اور دین چاہتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ اسی کے لیے ہے، اپنے وہ اسلمہ، اپنی گردن کو جھکائے ہوئے ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر، سب کچھ اسی کے سامنے جھکنے والا، طوعاً وکرہن، کوئی مجبوراً اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کوئی خوشی سے جھکتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل تھے، بار بار نافرمانیاں کی تو اللہ کریم نے اس پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر یوں کھڑا کر دیا، بتلاؤ آپ ایمان قبول کرتے ہو کہ نہیں؟ وہ کہنے لگے جی ہم ضرور کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کرہن، مجبوراً انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور طوعاً، خوشی سے، ہر ایک چیز دنیا جہان کا ذرہ ذرہ خوشی سے اللہ کی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے۔ وَإِلَيْهِ یرجعون، اور اسی کی طرف تم پھرو گے، وَإِلَيْهِ، اور اسی اللہ کی طرف، یرجعون، پھریں گے، سب کے سب لوگ اسی کی طرف پھریں گے۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، وما انزلا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزلا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کے بیٹوں پر، وما اوتیا، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون، اور نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، سب پر ہم ایمان لے کر آئے۔ محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیں ہم سب پر ایمان لے کر آئے۔ لا نفرقو بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، سب پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں، اسی رب کے حضور جھکنے والے ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلامی، اور جو شخص تلاش کرے، جو شخص چاہے غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، جو شخص چاہے اسلام کے علاوہ، دیناً، کوئی اور دین، فلن یقبل من، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہوا فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت کے اندر من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، کیفا، کیسے، کیوں کر، یہدی اللہ، اللہ ہدایت دے گا، کیوں کر اللہ ہدایت چاہے گا، اللہ ہدایت چاہے، قوماً، ایسی قوم کی، کافروا، جو کافر ہو گئے، جنہوں نے انکار کر دیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے یہود اور نصارہ دونوں کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اب یہودی تھے، حضور علیہ السلام کی آمد باسعادت سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہی معاملہ یہ نصارہ کے ساتھ تھا، پہلے انہوں نے تسلیم کیا اپنی کتابیں پڑھ کر، اور دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ ہمیں اس نبی کی زیارت کروا، جب حضور تشریف لے آئے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ کیف یہدی اللہ، کیسے، کیوں کر اللہ ہدایت دے گا ایسی قوم کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، وشہدوا، اور گواہ ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ گواہ ہو چکے ہیں، پہلے وہ گواہی دے چکے ہیں کہ ان الرسول حق، بے شک یہ رسول سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور آئی ان کے پاس روشن دلائل، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، یہ لوگ ہیں ان کا بدلہ، ان لوگوں کا بدلہ،
ان علیہم لعنت اللہ، بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، بل ملائکہ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے، کہ جو انبیاء کو جھٹلانے والے، ان پر ایمان لانے کے بعد ان کا انکار کرنے والے، خالدین فیہا ہمیشہ وہ اس کے اندر رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، ہاں الا الذین تابوا مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کی۔ فرمایا کہ یہ کفار میں سے ایک صاحب تھا، اس کا نام تھا حارث ابن سوید انصاری، حارث ابن سوید انصاری، چونکہ یہ کفار کے ساتھ جا ملے تھے، کافر ہو گئے تھے، اب انہیں اس بات پر بڑی شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر آؤ کہ اگر میں دوبارہ اسلام کے اندر آ جاؤں تو یہ میری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں تو آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ تو انہوں نے پھر مدینہ طیبہ کے اندر آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر سے دوبارہ اسلام قبول کیا، پھر دوبارہ اسلام سے نہیں پھرے۔ حارث ابن سوید ان کا نام تھا، حارث ابن سوید انصاری۔ تو فرمایا الا الذین تابوا مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں اس کے بعد، اسلام سے اگر پھر گئے ہیں، پھرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم پس بے شک اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، بخشش کرنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ ان الذین کفروا بے شک جو لوگ کافر ہو گئے، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھ گئے کفرن کفر کے اندر، لن تقبل توبتہم ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ۔ یہ یہود کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یہود نے کیا کیا؟ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا، یہود نے اب کتاب انجیل کا انکار کر دیا۔ جو یہود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے ہیں، حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا اور کتاب انجیل کا بھی انکار کیا، اور پھر کفر کے اندر اس حد تک آگے بڑھے کہ انہوں نے رسول اللہ کا بھی انکار کر دیا، اور اس کے بعد کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ یا تو یہ صرف یہود کے حق کے اندر ہے، یا یہودی اور نصرانی یہ دونوں کے حق کے اندر ہے، چونکہ یہ کفر کے اندر اس حد تک بڑھے کہ انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انکار کیا، شریعت محمدی کا بھی انکار کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کا بھی انکار کر دیا۔ اب دیکھیے ترجمہ، ان الذین کفروا بے شک جو لوگ کافر ہیں، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہیں، ثم ازدادوا پھر وہ اس کفر کے اندر بڑھے، اس حد تک بڑھے، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھ گئے کفرن کفر کے اندر، تو لن تقبل توبتہم ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، واولئک هم الضالون اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بہکے ہوئے ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک جو لوگ کافر ہو گئے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اسی کفر کی حالت کے اندر وہ مر گئے، تو فلن یقبل من احدہم پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض زمین بھر، ذہبا سونا، اگر یہ کافر لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر زمین بھر کر سونے کی بھی پیش کر دینا، پھر بھی ان کا یہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا، زمین بھر سونا بھی ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ اگرچہ وہ فدیہ دیں اپنی خلاصی کے لیے، اپنے چھٹکارے کے لیے زمین بھر کر سونے کا بھی پیش کر دیں، تو فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض زمین بھر سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ اگرچہ وہ اپنی خلاصی کے لیے بطور فدیے کے دے دیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں ہوگا ان کا من ناصرین کوئی بھی یار و مددگار، کوئی بھی مددگار ان کا نہیں ہوگا۔